کمائی ہوتی تھی. یہ ناجائز. حرام کو حلال کرنے کے لیے حیلہ. دیکھیں حیلے کی قسمیں. بہت سارے لوگ جو ہے علماء پر اور فقہا پر اعتراض کرتے ہیں کہ فقہا جو ہے حیلہ بتاتے ہیں، لیکن وہ حیلہ کہ جو کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے ہو تو یہ تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. یا کسی فرض کو اپنے ذمے سے ہٹانے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے، کوئی حیلہ کیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. جیسے انہوں نے کیا کہ ہفتے کے دن کاروبار حرام تھا تو اس حرام کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی، ایک حیلہ کیا. تو یہ حیلہ حرام کو حلال کرنے کے لیے یہ حیلہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے فرض کو اپنے ذمے سے ہٹانے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جیسے ہندوستان میں ایک بادشاہ یا ایک بہت مالدار آدمی تھا، یہ واقعہ ہے. تو اب اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے. زندگی پر اس نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کیا. کیسے؟ کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شریعت میں ایک شرط یہ ہے کہ مال پر سال گزر جائے. کیا گزر جائے؟ سال گزر جائے تو سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حولان حول جس کو کہتے ہیں. تو وہ جو مالدار تھا یا بادشاہ تھا اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے، تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس نے ایک حیلہ کیا کہ ہر سال وہ 11 مہینے پیسے اپنے پاس رکھتا تھا، پراپرٹی اپنے پاس رکھتا تھا. 11 مہینے کے بعد 12ویں مہینے میں بیوی کو اس کا مالک بنا دیتا تھا. یہ سال نہیں گزرا بھائی، میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہو. 11 مہینے مال رہا، 12ویں مہینے میں بیوی کو مالک بنا دیا. اب 2-4 مہینے بیوی کے پاس رہ کر وہاں بھی سال نہیں گزرا، پھر واپس لے لیا. اس طریقے سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، ایک فرض کی ادائیگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ یہ حیلہ کرتا تھا. یہ حرام ہے. فرض کو اپنے ذمے سے ہٹانے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے. جیسے ابھی گرمی کے روزے ہیں، خدا نخواستہ کوئی مسلمان ایسا نہ کرے، لیکن اگر کوئی مسلمان یہ سوچے یار گرمی کے روزے تو بہت مشکل ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ کوئی اگر سفر میں ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. تو اب سوچے کہ یار گرمیوں میں روزہ رکھنا مشکل ہے، میں کہیں سفر میں چلا جاتا ہوں، نعوذ باللہ. تو یہ روزے کو اپنے ذمے سے ہٹانے کے لیے بعد میں جب سردی کا موسم آئے گا، چھوٹے چھوٹے دن رہیں گے، میں قضا کر لوں گا، تو ایسی کوئی تدبیر کرے تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. فرض کو اپنے ذمے سے ہٹانے کے لیے، کسی فرض کو اپنے ذمے سے ہٹانے کے لیے یا حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی حیلہ اور کوئی تدبیر کی جائے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. ہاں جو علماء اور فقہا نے جو حیلے پر کتابیں لکھی ہیں وہ حرام سے بچانے کے لیے ہے، حرام کو حلال کرنے کے لیے نہیں ہے، اور وہ جائز ہوتی ہے. جیسے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود واقعہ ذکر کیا گیا. ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کچھ کھجوریں ہدیے میں پیش کی. بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں تھیں، کھجور بہت اچھی کوالٹی کی کھجور تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں، اتنی اعلیٰ درجے کی سب کھجوریں تمہارے پاس ایسی ہی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو لو کوالٹی کی کھجوریں ہیں، ردی قسم کی کم قیمت والی کھجوریں ہم زیادہ دیتے ہیں اور مہنگی کھجوریں تھوڑی کم لے لیتے ہیں. اس طریقے سے ہم کاروبار کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک عین الربا، یہ تو عین سود ہے، یہ سود ہے. یعنی دو چیزیں لین دین جو کی جا رہی ہے، ایک چیز بیچی جا رہی ہے، ایک چیز خریدی جا رہی ہے، دونوں اگر ایک جیسی ہے، دونوں اگر ایک کوالٹی کی ہے، ایک جیسی ہے، جیسے کھجور کے مقابلے میں، گیہوں کے مقابلے میں، تو دونوں چیزیں ایک جیسی ہے تو اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے، چاہے قیمت میں کتنا بھی فرق ہو، قیمت میں کتنا بھی فرق ہو. جیسے راشن کے چاول اگر کوئی 10 کلو دے کر جو مہنگے چاول ہے وہ 5 کلو لے رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہے، ان کا کاروبار کیا جا رہا ہے تو اس وقت وہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے اور نقد ہونی چاہیے، ادھار نہیں چلے گا، کمی زیادتی نہیں چلے گی. تو وہ صحابی نے کہا کہ ہم جو کم قیمت والی کھجوریں ہوتی ہیں وہ زیادہ دیتے ہیں اور مہنگی کھجوریں تھوڑی کم لے لیتے ہیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو عین سود ہے. اب اس سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ دیکھیے بچنے کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ تم کیا کرو، تمہارے پاس جو کم قیمت والی کھجوریں ہیں وہ درہم پیسوں کے بدلے میں بیچ دو. اس کے جتنے بھی پیسے آ رہے ہیں پیسوں کے بدلے میں بیچ دو، پھر ان پیسوں سے تم عمدہ قسم کی کھجوریں جتنی آئے ان پیسوں میں وہ خریدو. اب یہ راستہ خود حضور نے بتلایا. یہ حرام سے بچانے کے لیے ہے، حرام سے بچانے کے لیے تدبیر بتلائی ہے کہ تم جو لو کوالٹی کی کم قیمت کی جو کھجوریں ہیں وہ پیسوں کے بدلے میں بیچ دو. وہ پیسے ہاتھ میں آنے کے بعد اس سے جتنی بھی کھجوریں آ جائے اعلیٰ قسم کی وہ خرید لو. یہ جائز طریقہ، صحیح طریقہ ہے. اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور ہیلے کا تذکرہ ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 23ویں پارے میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو بیماری میں ان کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بہت ساتھ دیا، بہت نیک بیوی تھی، بہت خدمت کی، پوری بیماری میں اس نے ساتھ دیا. لیکن اس سے کچھ غلطی ہو گئی. وہ غلطی کے بارے میں مختلف روایتیں، خیر غلطی ہوئی. حضرت ایوب علیہ السلام کو اس پر بیوی پر غصہ آ گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا. کیا کروں گا؟ اچھا ہو جاؤں گا تو 100 لکڑیاں ماروں گا. تو جب اچھے ہو گئے تو اب 100 لکڑیاں اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا نہیں لگا کہ یہ نیک بیوی ہے، اس نے ان کی اتنی خدمت کی ہے اور اس کو مار پڑ رہی ہے 100 لکڑیوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ بتلایا، خذ بیدک ضغثا، 100 لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا لو، 100 لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا لو اور ایک ساتھ مار دو، ہو گئی 100 لکڑی. یہ خود قرآن میں ہے، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. 100 لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا لو اور اس سے مار دو تو 100 لکڑیاں ہوگی. ولا تحنث، تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، تم حانث نہیں ہوگے. تو یہ جائز کسی حرام سے بچانے کے لیے اگر کوئی ہیلا تو علماء اور فقہا کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے یا فرض کو اپنے ذمے سے ہٹانے کے لیے کوئی راستہ سوچا جائے تو یہ جائز نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہیلا کیا تھا، جو تدبیر کی تھی، وہ حرام کو حلال کرنے کے لیے کی تھی، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. فرمایا اذ یعدون فی السبت تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا